حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میرے نبی کے آنے سے بھی پہلے تورات و انجیل میں کیا تھا، اور یہ بھی میرے پیغمبر کی خصوصیت ہے، میرے نبی کا امتیاز ہے، میرے نبی کی امتیازی شان ہے۔ ہر نبی پہلے آئے، ان کے تذکرے بعد میں ہوئے، اور میرے نبی بعد میں آئے لیکن آقا کے تذکرے پہلے ہوئے۔ ابھی حضور آئے نہیں، اللہ نے پہلے سے حضور کے تذکرے کر دیے۔ تورات میں حضور کا تذکرہ، انجیل میں حضور کا تذکرہ، آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور کا تذکرہ، آسمان کے فرشتوں میں حضور کا تذکرہ۔ چنانچہ تورات و انجیل میں میرے نبی کا نام بھی موجود ہے، تورات و انجیل میں میرے نبی کی صفات بھی موجود ہیں۔ جس طرح اللہ نے تورات و انجیل میں میرے نبی کے آنے سے کئی سال اور کئی ہزار سال پہلے میرے نبی کا تذکرہ کیا، اسی طرح میرے اللہ نے تورات و انجیل میں مصطفیٰ کے تذکرے کے ساتھ ابو بکر کا بھی تذکرہ کیا۔ جس طرح حضور کے تذکرے حضور کے آنے سے پہلے ہوئے، اسی طرح کائنات میں ابو بکر بھی وہ شخصیت ہے جس کے تذکرے اس کائنات میں آنے سے پہلے میرے رب نے اپنے نبی کے ساتھ کر دیے، اور وفاؤں کی جیسی داستان صدیق اکبر نے رقم کی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا جس طرح حق ادا کیا ہے، قیامت تک وفاؤں کی ایسی داستان دنیا پیش نہیں کر سکتی، وفا کی جو داستان صدیق اکبر نے پیش کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تجارت کا سفر کیا، یمن اور شام کا سفر کیا۔ جب وہاں یمن اور شام میں پہنچے، صدیق اکبر کو معلوم ہوا یہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں جو تورات اور انجیل کے عالم اور حافظ ہیں، اور ان کی عمر 390 سال ہے۔ تو صدیق اکبر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اس عالم دین کی خدمت میں جانا چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے دعائیں لینی چاہیے۔ اس لیے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کی مجالس میں جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور علماء کی صحبت میں جانا چاہیے، علماء سے تعلق رکھنا چاہیے، اور علماء سے تعلق ہی وہ تعلق ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی اعلیٰ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا تم دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہو، جی ہمارا تعلق فلاں وزیر سے ہے، ہمارا تعلق فلاں MLA سے ہے، ہمارا تعلق فلاں MP سے ہے۔ جس طرح تم دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے اپنا تعلق رکھتے ہو تاکہ دنیا کے کاموں میں تمہارے کام آئیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسی طرح علماء سے بھی تعلق رکھا کرو تاکہ یہ آخرت کے میدان میں رب کے سامنے تمہارے کام، وہاں یہ دنیا کے بڑے کام نہیں آئیں گے، وہاں دین کے علماء کام آئیں گے۔ ان دین کے علماء کی سفارش ہوگی، ان دین کے علماء کا مقام ہوگا۔ حضرت صدیق
صدیق اکبر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اس عالم دین کی خدمت میں جانا چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے دعائیں لینی چاہیے۔ حضرت صدیق چلے، اس عالم دین کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا نام شیخ عزت تھا، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب صدیق اکبر پہنچے، دیکھا 390 سالوں کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپا بہت زیادہ ہے، چل پھر نہیں سکتے، اتنا زیادہ بڑھاپا ہے، آنکھوں کی پلکیں بھی نیچے گری ہوئی ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جب صدیق اکبر ان کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر صدیق اکبر سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے بتایا میرا نام عبداللہ ہے، میری کنیت ابو بکر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، مکہ سے آیا ہوں، قریش خاندان ہے۔ تو جب صدیق اکبر نے اپنا تعارف کروایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس شیخ عزت یمنی نے اپنی آنکھوں سے پلکیں اٹھائیں اور پلکیں اٹھا کر صدیق اکبر کو غور سے دیکھا۔ جب صدیق اکبر کو غور سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے۔ حضرت ابو بکر کو بڑا تعجب ہوا، کہا میں تو اس دین کے عالم اور بزرگ کی زیارت کے لیے آیا تھا، اور یہ مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے پوچھ لیا ماجرا کیا ہے؟ تو شیخ عزت یمنی کہنے لگے بیٹا میں عام آدمی نہیں، میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں، آسمانی کتابیں میرے سینے میں محفوظ ہیں، میں نے تورات اور انجیل میں آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کا تذکرہ پڑھا ہے، اس امت کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئیں گے، وہ اس امت کے آخری نبی ہوں گے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے نبی اور رسول ہوں گے، وہ مکہ کی دھرتی پہ آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، وہ اعلان نبوت کریں گے، مکہ سے ان کی قوم انہیں نکال دے گی، وہ ہجرت کر کے مدینہ میں جائیں گے، وہ دین اسلام لے کر آئیں گے، ان کا دین اسلام دنیا کے سارے دینوں پہ غالب آ کر رہے گا، دنیا میں کامیاب بھی وہی ہوگا جو اس محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ میں نے تورات میں یہ پڑھا، اور وہاں تورات میں جہاں حضور کا تذکرہ تھا وہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا اس نبی پہ جو سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا، جو بچپن سے لے کر وفات تک نبی کی رفاقت میں رہے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا، جو سفر و حضر میں پیغمبر کے ساتھ رہے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا، جو اپنی جان اور مال پیغمبر پہ قربان کر دے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا، جو رسول اللہ کی زندگی میں اس نبی کا مشیر اور وزیر رہے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ اور وہاں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جس طرح حضور کا تذکرہ تھا وہاں ابو بکر کا بھی تذکرہ تھا، وہاں حضور کی صفات بھی لکھی ہوئی تھی، وہاں ابو بکر کی صفات بھی لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے تورات و انجیل میں پڑھا میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری زندگی کو اتنا لمبا کر دے کہ میں اپنی زندگی میں اس نبی آخر الزمان کا دیدار کر لوں، میں اس نبی کی زیارت کر لوں، میں اس محمد الرسول اللہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو مشرف کر لوں، اپنے دل کو تسکین دے پاؤں۔ اور میں نے ساتھ یہ بھی دعا کی تھی اے اللہ اگر اس نبی کی زیارت میرے مقدر میں نہیں ہے تو اس نبی کے پہلے خلیفہ
اس نبی کے وزیر، اس نبی پہ جان اور مال لٹانے والے ابو بکر کی زیارت ہی مجھے کرا دے۔ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا، 390 سال میری عمر ہو چکی ہے، میں اس نبی کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے امید تھی میرا رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ آج میں اس نبی کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن تو نبی کا پہلا خلیفہ بننے والا، پہلے ایمان لانے والا، نبی کے جان اور مال لٹانے والا اللہ تجھے میرے پاس لائے، آج میں نے تیری زیارت کی ہے، اس لیے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نے اس نبی کی زیارت نہیں کرائی تو اس نبی کا سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر کی زیارت کو کرا دی۔ پھر اس نے کہا ابو بکر وہ نبی ان قریب آنے والے ہیں، مکہ کی دھرتی پہ آئیں گے، اعلان نبوت کریں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، قریش خاندان سے آئیں گے، مکہ میں اعلان نبوت کریں گے، قیامت تک ساری انسانیت کے رسول بن کر آئیں گے، دنیا میں آخری نبی بن کر آئیں گے۔ ابو بکر جب وہ نبی مکہ کی دھرتی پہ آئے، اعلان نبوت کرے، تو نے سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان پہ مال قربان کرنا ہے۔ ابو بکر تم ان کا سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھو گے، ان پہ جان اور مال قربان بھی کرو گے، زندگی میں ان کے وزیر اور مشیر بھی رہو گے، اور جب اس نبی کا انتقال ہو جائے گا اس نبی کے پہلے خلیفہ بھی تم بنائے جاؤ۔ تو ابو بکر وہ ہے جس کا تذکرہ میرے رب نے میرے آقا کے ساتھ ابو بکر کے آنے سے بھی پہلے کر دیا۔ حضرت ابو بکر سفر سے لوٹے، تھوڑے عرصے کے بعد حضور پہ وحی آئی، اللہ کے نبی کے سر پہ میرے رب نے نبوت کا تاج رکھا، حضور نے مکہ میں اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے حضور کی خدمت میں آنے والے حضرت ابو بکر کو پتہ چلا حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب حضور نے اعلان نبوت کیا، وہی حضور کو سچا کہنے والے جھوٹا کہنے لگے، وہ حضور کو اپنا کہنے والے غیر کہنے لگے، وہ حضور پہ جان چھڑکنے والے حضور کو پتھر مارنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور نے اعلان نبوت کیا، اپنے بھی دشمن بن گئے، بیگانے بھی دشمن بن گئے، کوئی حضور سے دلیل مانگنے لگا، کوئی حضور سے معجزہ مانگنے لگا۔ پہلا شخص ابو بکر ہے جسے پتا چلا حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، دوڑا ہوا حضور کے قدموں میں آیا، حضور سے دلیل نہیں مانگی، حضور سے معجزہ نہیں مانگا، حضور سے کوئی بات نہیں پہنچی۔ واہ صدیق تیری وفاؤں پہ قربان، وہ سب سے پہلا شخص ابو بکر ہے جس نے پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں مانگی، حضور نے اعلان نبوت کیا، دوڑتا ہوا آیا، آقا ہاتھ بڑھائیے، میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا۔ ابو بکر پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ وہاں ابو بکر تیری وفاؤں پہ قربان، جب سب نے نبی کو جھٹلا دیا، اپنوں نے پتھر مارے، کوئی نبی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ابو بکر تیری وفاؤں پہ قربان، تو نے نبی سے کچھ نہیں پوچھا، تو نے نبی کی اتنی تصدیق کی، تجھے نبی پہ اتنا مان تھا، تجھے نبی پہ اتنا اعتماد تھا، ابو بکر تو آیا اور تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ابو بکر نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، میں بھی دین کی دعوت دیتا ہوں، تو بھی دین کی دعوت دے، میں بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو بھی اللہ کی طرف بلانے والا بن جا۔ ابو بکر جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ابو بکر دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو بکر کے دین کی دعوت دینے کی وجہ سے 10 مبشرہ صحابہ میں سے 6 صحابہ
پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو بکر ہے جس نے رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ یہ ابو بکر ہے جو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہا، سفر میں بھی رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، حضر میں بھی رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، تنگی میں بھی رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، خوشحالی میں بھی رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ یہ ابو بکر ہے جو کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اس وقت 40,000 درہم ان کی ملکیت میں موجود تھے۔ جب ایمان لائے رسول اللہ کے حکم پہ، رسول اللہ کے اشارے پہ 40,000 درہم رسول اللہ کے اشاروں پہ قربان کر دیے۔ یہ ابو بکر ہے جب پیغمبر نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا انتخاب ہے، پیغمبر کا بھی ارادہ یہی تھا، اللہ نے حضور کے اس سفر ہجرت کے لیے اگر کسی کو چنا ہے تو ابو بکر کو چنا ہے۔ فرمایا محبوب آپ نے جو ہجرت کرنی ہے تو ابو بکر کے ساتھ کرنی ہے، اس لیے کہ ابو بکر سے بڑھ کر اس دنیا میں آپ کا وفادار کوئی نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر اس دنیا میں آپ کا غمخوار کوئی نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر اس دنیا میں آپ سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ ابو بکر کو لے کر آپ ہجرت کے سفر میں جائیں گے، اور ابو بکر وہ ہے جو ہجرت کے سفر میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر کو لے کے جا رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر کی بے چینی کا یہ عالم ہے، کبھی ابو بکر پیغمبر کے آگے چلتے ہیں، کبھی ابو بکر پیغمبر کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی ابو بکر پیغمبر کے دائیں چلتے ہیں، کبھی ابو بکر پیغمبر کے بائیں چلتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خطرہ ہوتا ہے دشمن سامنے سے آئے گا آپ کے آگے چلتا ہوں، جب خطرہ ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آئے گا آپ کے پیچھے چلتا ہوں، جب خطرہ ہوتا ہے دشمن دائیں جانب سے آئے گا دائیں جانب چلتا ہوں، جب خطرہ ہوتا ہے دشمن بائیں جانب سے آئے گا بائیں جانب چلتا ہوں۔ یا رسول اللہ ابو بکر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، رسول اللہ کی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ ابو بکر وہ ہے جو اپنی جان قربان کر کے بھی محمد رسول اللہ کی حفاظت کرے۔ یہ وفاؤں کی داستان قیامت تک دنیا پیش نہیں کر سکتی جو ابو بکر نے پیش کی ہے۔ ہجرت کے سفر میں چلے، غار ثور میں چلے، 3 دن اللہ کے نبی وہاں رہے، اور صدیق اکبر کی خواہش تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے بیٹی میری ہو میں آپ کے نکاح میں دے دوں۔ سیدہ عائشہ حضور کے نکاح میں دے دی۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے مال میرا ہو آپ پہ قربان کر دوں، سارا مال رسول اللہ پہ قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، صدیق مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہے۔ یہ خواہش اللہ نے صدیق کی کمال درجے کی پوری کی، ہمیشہ صدیق حضور کے ساتھ رہے، حضور کا دیدار کرتے رہے، لیکن ہر جگہ صدیق اکیلے دیکھنے والے نہیں ہوتے تھے، سارے صحابہ حضور کو دیکھنے والے ہوتے تھے۔ غار ثور میں اللہ نے اس خواہش کو بھی کمال درجے کا پورا کر دیا۔ اب یہاں نبی اور صدیق ہے، قرآن کہتا ہے ایک سچا ہے، ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے، ایک حقدار ہے، ایک رسول ہے، ایک اس کا جانشین ہے، ایک نبی ہے، ایک اس کا وفادار ہے، ایک صاحب وفا ہے، ایک وفاؤں کا امین ہے۔ اس غار میں اللہ نے
ابو بکر کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ابو بکر غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کی صفائی کرنے کے بعد بوجھ کو پھیلایا، حضور کو بلایا، حضور نے اپنا سر صدیق اکبر کی گود میں رکھا، حضور کو نیند آ گئی۔ اب اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، صدیق کی آنکھ ہے، صدیق جی بھر کے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ عجیب جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جب غار ثور میں ابو بکر کی گود میں میرے نبی نے سر رکھا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے رحل میں اللہ کا قرآن کھولا ہوا ہو۔ یہ ہجرت کا سفر، میرے نبی کے دو تاریخی سفر ہوئے، ایک سفر آسمانوں کا ہوا، ایک سفر زمین کا ہوا۔ آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں، زمین کے سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ آسمان کے سفر میں میرے نبی کا رفیق جبریل امین تھا، ہجرت کے سفر میں میرے نبی کا رفیق صدیق اکبر تھا۔ امیر شریعت سے عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، ساتوں آسمانوں کو کراس کیا، جبریل ٹھہر گئے، آقا میں آپ کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا جبریل کیوں؟ رفاقت کا حق تو یہ ہے کہ آخر تک جانا چاہیے، منزل تک جانا چاہیے، تم کیوں نہیں جاتے؟ عرض کی آقا میں اوپر نہیں جا سکتا، میں اگر جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ امیر شریعت کہا کرتے تھے کاش معراج کے سفر میں جبریل نہ ہوتا، صدیق نبی کے ساتھ ہوتا۔ صدیق کہتا آقا چاہے صدیق کی جان جل جائے، صدیق اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسی وفاؤں کی داستان دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی جو نبی کے ساتھ صدیق نے پیش کی ہے۔ ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے اور آج بھی روزے میں نبی کے ساتھ سوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ صدیق اٹھیں گے، میرے ساتھ پھر فاروق اعظم اٹھیں گے۔ ایک دن اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا دائیں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں تھا، بائیں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں تھا۔ حضور کی دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں۔ اللہ کے نبی دونوں کے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ نے کہا واہ کیا جوڑی ہے، ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے، درمیان میں اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ نے آسمانوں پہ میرے دو وزیر بنائے ہیں جن کو جبرائیل اور میکائیل کہتے ہیں، زمین میں بھی میرے دو وزیر بنائے ہیں، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں ایک کو عمر کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں آج ہم دنیا میں بھی اکٹھے چل رہے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی اکٹھے سوئیں گے۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا لوگوں دیکھ لو ہم قیامت کے دن بھی اس طرح اکٹھے چل رہے ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ابو بکر میرے ساتھ اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے، ہم اکٹھے چل رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا، ابو بکر محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث میں ابو بکر کائنات میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک کا نام باب الصلاۃ ہے، جس کو نماز سے شغل زیادہ ہوگا وہ اس دروازے سے جائے گا۔ ایک کا نام باب الریان ہے، جو روزے زیادہ رکھتا ہوگا اس دروازے سے جائے گا۔ لیکن ابو بکر ایک شخص ایسا بھی ہے جسے 8 دروازے بلائیں گے، وہ دروازہ کہے گا مجھ سے گزر کے جاؤ، وہ کہے گا مجھ سے گزر کے جاؤ، وہ کہے گا مجھ سے گزر کے جاؤ۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے وہ تم ہی ہو، تمہیں جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ وفاؤں کی ایسی داستان
دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی جو ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، غار میں دو تھے، ایک پیغمبر تھا، دوسرا صدیق اکبر تھا۔ قرآن نے نبی اور صدیق کی اس رفاقت کو بیان کیا ہے، اس وفا کو بیان کیا ہے، اور اس لیے نبی نے فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کے بدلے اتار دیے ہیں، ابو بکر کے اتنے احسان ہیں میں بدلے نہیں اتار سکا، قیامت کے دن ابو بکر کے احسانوں کے بدلے میرا رب ہی اتارے گا۔ اللہ